کی نوری بیان کی نوری دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری یہ خاکی بنائے کہ کیا ان کے خاکے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے ہمارے بڑی شان والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری ہے۔ کل بات یہاں تک پہنچی کہ کس طریقے سے جب مسلمان جو لوگ ایمان قبول کر رہے تھے وہ حبشہ چلے گئے تو کفار مکہ ان کے پیچھے پیچھے آ گئے، کوشش کی کہ ان کو حبشہ سے نکال دیا جائے۔ حبشہ کے بادشاہ تک کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی، ناکام ہوئے، نامراد واپس لوٹے۔ یہ منصوبہ تو فیل ہو گیا، لیکن ان کا بغض، انات، دشمنی تو ختم نہیں ہوئی تھی، پریشانی بھی ختم نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی جا رہی ہے۔ چونکہ غلام آقا کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، چونکہ سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر رسپونڈ کر رہے ہیں۔ اب ایک اور منصوبہ بنا، گویا جب ظلم و ستم کے سارے حربے آزما لیے اور اب جب دعوت حق کو روکنے کا کوئی طریقہ نہ رہا تو سب اس بات پر متفق ہوئے کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب اس خاندان کا، بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، سوشل بائیکاٹ۔ اور اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک گویا کانٹریکٹ طے پایا، جس کا ایک نقطہ یہ تھا کہ مکے کا کوئی بھی فرد اس خاندان سے، بنی ہاشم سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا، اور کوئی قبیلہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا طے نہیں کرے گا۔ گویا رہ یہاں رہے ہوں گے لیکن عملاً بالکل ڈسکنیکٹڈ، کوئی لین دین نہیں۔ یہاں تک کہ اس پر اتنا سیریس تھے کہ اس قسم کا سخت ترین معاہدہ تحریر کر کے، اس کے جو نکات تھے وہ تحریر کر کے کعبے میں وہ تحریر لٹکا دی کہ مطلب کہہ لیجئے کہ آج کل کوئی بات طے ہو، اس کو کسی مرکزی عمارت، اور کعبے کی ظاہر الگ ایک حیثیت کہ بس یہ طے پا گیا پورے مکے میں کہ یہ جو خاندان ہے اس کا بائیکاٹ ہے، تحریر لٹکا دی گئی۔ اب بنی ہاشم نے کیا کیا؟ ایک گھاٹی، نام شیب ابی طالب کہتے ہیں اسے، ایک گھاٹی میں منتقل ہو گئے۔ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ نبوت کے سخت ترین دن تھے اس گھرانے پر، یعنی نہ مشرکین خود کچھ لین دین کرتے، نہ کسی دوسرے کو لین دین کرنے دیتے۔ اس میں خوراک تک شامل تھی، کھانے پینے کی اشیاء تک شامل تھی کہ یہ بھی نہ جائے۔ اگر کوئی تجارت کے لیے آتا بھی تھا تو یہ لوگ اس کو منع کر دیتے تھے۔ یہاں تک آیا کہ اللہ اکبر، یعنی انسان کی کہتے ہوئے زبان کانپتی ہے کہ ہم کس گھرانے کی بات کر رہے ہیں اور کن سختیوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں تک آیا کہ درختوں کے پتے کھانے کی بھی نوبت ہے۔ آپ سوچیں یہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر۔ لیکن صبر کا حکم تھا، طاقت رکھنے کے باوجود صحابہ اور اہل بیت کے مرد و زن خاموشی سے صبر کر رہے تھے اور وقت کا انتظار کر رہے تھے، اور یوں ہی دن کٹتے گئے۔ یہ پوری طویل داستان ہے، ابھی وقت کم ہے اس لیے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور کس عالم میں یہ دن و رات گزارے ہیں، کس طرح اس پاک گھرانے کی ماؤں نے اپنے بچوں کو اس عالم میں سوتے دیکھا ہوگا، کس طرح بچے بھی یہ دیکھ کر صبر کر لیتے ہوں گے کہ ماں سے کس چیز کا مطالبہ کریں، کیونکہ کھانے پینے کا تو کوئی بظاہر بندوبست ہی نہیں ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ ایک دن نہیں چلا، یہ ایک مہینہ نہیں چلا، یہ 36 ماہ تک چلا۔ اللہ اکبر، کہ بنی ہاشم نے اس عالم میں گرمی میں، فاقوں میں وقت گزارا ہے۔ یہ سلسلہ ختم کس طرح ہوا؟ پھر ایک دن رسول اللہ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک کو بھیجا ہے اور اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے جو کعبے پہ لٹکا ہوا ہے ہمارے بائیکاٹ سے متعلق، جو سرداران قریش نے بنو ہاشم کے خلاف کیا ہے۔
بھتیجے کی بات سنی، ابو طالب قریش کے سرداروں کے پاس گئے، انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو ختم کر دیا ہے۔ سرداران قریش بات ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ حضرت ابو طالب نے کہا اچھا میرا بھتیجا کہتا ہے کہ اس معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے، اگر یہ بات سچی ہے تو پتہ چل جائے گا نا کہ میرے بھتیجے کو آسمان والا خبر دیتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر اب سب لوگ کعبے کی طرف جا رہے ہیں، ایک دعویٰ ہے جو کر دیا گیا ہے، اس دعوے کی صداقت کو دیکھنے کے لیے سب کعبے کی طرف چل پڑے ہیں۔ کعبہ پہنچے ہیں، دیکھا حقیقتاً اس معاہدے کو دیمک کھا چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح یہ معاہدہ خود بخود ختم ہوا اور بنی ہاشم نے کچھ سکھ کا سانس لیا۔ فرمایا اہل مکہ کوششیں جب کرتے کرتے تھک گئے، اور نہ کچھ اسلام کا جب بال بیکا کر سکے، تب مسلمانوں سے سب نے ترک کر دی راہ و رسم، اور کعبے پر نوشتہ یہ لکھا تم کو ہے قسم کیا، جو مسلمان آئے کعبے کی طرف فوراً اسے جو بھی کعبے میں ہو کعبے کی طرف آنے نہ دے، ہر طرح کا لین دین ان سے کرو اس طرح بند، ان کو نہ معلوم ہو اسلام کب ہے سود مند۔ اس طرح کا بائیکاٹ کرو کہ ان کو معلوم ہو جائے، وہ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ لگے کہ یہ دین کیا فائدے کا دین ہے، کیا نعوذ باللہ، یہ تو نقصان کا دین ہے۔ تھے مسلمان جس قدر ایک در رہے کوہی میں سب، اب جتنے بھی لوگ شیب ابی طالب میں ہیں، تھے مسلمان جس قدر ایک در رہے کوہی میں سب، سختیاں برداشت کرتے تھے بسط رنج و تعب۔ دیکھیے یہ بھی ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے قصیدے پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، جھومتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ بڑا اہم ہے، کیوں نہ کریں، وجہ تخلیق کائنات کا ذکر کرتے ہوئے کیوں خوش نہ ہو، لیکن میرے آقا کی زندگی کا یہ بھی ایک پورا پہلو ہے، یہ سختیاں، یہ بھوک یہ پیاس، یہ بھی ایک پورا پہلو ہے آقا کے ذکر کا، کہ جس کو انسان کرتا جائے اور دل مغموم ہوتا جائے۔ ایک وہ پہلو ہے کہ دل مسرور ہوتا جاتا ہے، خوشی روکنا ناممکن ہو جاتا ہے، ایک یہ پہلو ہے کہ دل مغموم ہوتا جاتا ہے، آنسو روکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو سختیاں برداشت کرتے تھے بسط رنج و تام، پر یہ تھا سب کچھ گوارا نام پر اللہ کے، ورنہ کیا کچھ ان کے قدرت میں نہیں تھا، بھئی وہ وجہ تخلیق کائنات تھے، پر یہ تھا سب کچھ گوارا نام پر اللہ کے، تھے غلام خاص یہ سب سرور ذی جاہ کے۔ اور پھر آگے کیا ہوا، اب شیب ابی طالب کا معاملہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن مشکلات ختم نہیں ہوئی، اللہ اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا ہے ظاہر ہے، لیکن اللہ دنیا میں بھی ایسے بندے پیدا کرتا ہے جو انبیاء کے آگے سینہ صبر رہتے ہیں۔ اب یہاں کردار تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا، انہوں نے حضرت کبریٰ نے خاتون ہونے کے باوجود سرکار دو عالم کی ہر معاملے میں معاونت فرمائی، خاص طور پہ اسلام کی ابتدائی تحریک میں مالی معاملات میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مال کام آیا، اور رہ گیا سرداران قریش کا مقابلہ کرنا اور ان کے مقابلے میں سرکار دو عالم کی حفاظت کرنا، تو اکیلے حضرت ابو طالب ہی تمام سرداران قریش کے مقابلے میں کافی رہے۔ لیکن میں نے ان دو ہستیوں کا کیوں تذکرہ کیا یہاں پر، اس لیے کہ وہ سال آیا جب یکے بعد دیگرے دونوں دنیاوی سہارے رسول اللہ سے جدا ہو گئے۔ سو اب ایک ہی سال ہے جس میں خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی چلی گئی ہیں اور جناب ابو طالب بھی رخصت ہو گئے، اور میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ گھڑیاں اتنی دکھ کی ہیں کہ دونوں ہستیاں رسول اللہ سے جدا ہو گئی ہیں، کہ اس سال کو ہی عام الحزن کہہ دیا، غم کا سال قرار دے دیا، دکھ کا سال قرار دے دیا۔ بس میں آخر 2-3 اشعار پڑھتا ہوں، پھر اشرفی صاحب انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ حق کی دعوت کو ہوئے 10 سال جب اس شان سے، حق کی دعوت کو ہوئے 10 سال جب اس شان سے، لوگ کچھ حامی ہوئے اسلام کے ایمان سے، آپ کے امو ابو طالب جو کہ ہمدرد تھے، چھٹ گئے پیارے بھتیجے سے ہمیشہ کے لیے۔ آپ دکھ نوٹ کر رہے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے والد گرامی، کم سن ہے والدہ، آپ سن رہے سارے، اور اب حضرت ابو طالب، اب جناب خدیجہ بھی، کم سنی میں کیا کیا دکھ سہے، اور اب یہ سب
تو کہا آپ کے امو ابو طالب کے جو ہمدرد تھے چھٹ گئے پیارے بھتیجے سے ہمیشہ کے لیے، اور پھر حضرت ختیجہ یعنی ام المومنین آپ کے ہر راز دین پاک کی تھی جو امی، وہی لے کر بھی جب آئے تھے تو پہلے آپ سے ڈسکس کیا تھا نا، آپ کے ہر راز دین پاک کی تھی جو امی، کر گئیں یک بارگی دنیا دو سے انتقال، دونوں ان اموات کا اہل دی کو تھا بے حد ملال، شاہ دی کے دو جو یہ ہمدرد رخصت ہو گئے، ارے پھر عدو آمادہ دینے کو اذیت ہو گئے۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی۔ اور سلام کے بعد درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر کہ جس کے درود اس پر آگے اگر چل سکیں، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے، درود اس پر شب معراج کا دولہا جسے کہیے، درود اس پر کہ جو ماہر کی امیدوں کا ملجا ہے، درود اس پر کہ جو درود اس پر کہ جس کا دونوں عالم کو سہارا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔